سے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدری چینل کے ناظرین، نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر بندہ درود و سلام پڑھے، ایسا بہترین اور مبارک کام ہے کہ اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا بھی بندہ مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ آئیے حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے اور قرب مصطفیٰ پانے کے لیے نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب العالمین جل وعلا کے پاکیزہ کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، ووالد وما ولد، اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کہ ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائیں اور زبان اور 2 ہونٹ، اور اسے 2 ابھری چیزوں کی راہ بتائی۔ فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، پھر بے تأمل گھاٹی میں نہ کودا، اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، کسی بندے کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن کھانا دینا، رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر ہوا ان سے جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کی اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کی۔ أولئك أصحاب الميمنة، یہ دہنی طرف والے ہیں۔ والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا وہ بائیں طرف والے۔ عليهم نار مؤصدة، ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی گئی۔ صدق اللہ العظیم۔
سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی قرآن مجید کی پاکیزہ تعلیمات سے روشن رہیں اور ہمارے ذہن بھی اس کی روشنیوں سے فیض پائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت کی توفیق بھی عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، سورہ بلد اس کا آج ترجمہ پیش کیا گیا، تلاوت پیش کی گئی. آئیے اس کا مختصر تعارف بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. مقام نزول، یہ سورہ مبارکہ کہاں نازل ہوئی، تو اس کے بارے میں تفسیر سعد الجنان میں بیان کیا گیا تفسیر خازن کے حوالے سے کہ سورہ بلد یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں 1 رکوع ہے اور 20 آیات ہیں. بلد کا مطلب ہے شہر، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے. اسی مناسبت سے اسے سورہ بلد کہتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، اس کے مضامین میں کیا کیا ہے، تو اس میں تفسیر سعد الجنان میں بیان کیا گیا کہ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسان کی سعادت اور بدبختی کے بارے میں کلام کیا گیا ہے. مزید مضامین جو بیان ہوئے، اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا ہے. بری جگہ اور بری نیت سے مال خرچ کرنے والے کی مذمت بیان کی گئی، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا بلکہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ دیے، اور اس کے سامنے اچھائی اور برائی دونوں کے راستے واضح کر دیے. اب اسے اختیار ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے جس راستے کو چاہے چن لے. اس صورت کے آخر میں مال خرچ کرنے کے مصارف بیان کیے گئے، اور یہ بتایا گیا کہ ان جگہوں پر مال خرچ کرنے والا اگر ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے، یا ان جگہوں پر مال خرچ کرنے والا اگر ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی نصیحتیں کی اور آپس میں مہربانی کی تاکیدیں کی، تو وہ عرش کی دائیں جانب ہوں گے اور ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. نیز یہ بیان کیا گیا کہ کافروں کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اور ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہر قسم کے عذاب سے بچائے، اور بالخصوص یہ جو اعمال نامے سپرد کیے جانے والا معاملہ ہے، وہ سعادت مند ہوگا جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اور وہ بدبخت قرار پائے گا جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا یا کمر کے پیچھے سے دیا گیا. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں سعادت مندوں میں رکھے، انہوں میں شامل فرمائے، انہی میں قبول فرمائے، اور یقیناً یہی ایک نجات کا ذریعہ ہوگا. بدبختی والے اعمال سے بھی انسان بچے، اور بدبخت جو لوگ جن پر بدبختی کے آثار نظر آئے ان سے بھی اپنے آپ کو بچائے. اپنی صحبتوں کو اچھا کرنا پڑے گا، اپنی سنگتوں کو اچھا کرنا پڑے گا، اپنی گیدرنگز کو پیوریفائی کرنا پڑے گا، تاکہ ہم اللہ رب العالمین جل وعلا کی اطاعت والے کاموں میں آگے بڑھتے چلے جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے مضامین اور مفاہیم کو سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اکرام، آج سلسلے کا عنوان اور موضوع ہے پیشہ، پروفیشن. لوگ اپنے کسب کے حوالے سے، اپنے ذرائع آمدنی اختیار کرنے کے حوالے سے، اپنے رزق کی تلاش کے اعتبار سے مختلف پیشے دنیا میں اختیار کرتے ہیں. بہت سے وہ پیشے ہیں جنہیں واقعتاً عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اگر پتہ چل جائے کہ کوئی بندہ ان پیشوں سے وابستہ ہے تو اس کی عزت، اس کی تکریم دلوں میں بڑھ جاتی ہے. لیکن بعض پیشوں کو بہت حقیر سمجھا جاتا ہے. یہ کام کرتے ہو، یہ تو کوئی کرنے جیسا کام نہیں ہے، اور اس طرح کے پیشے اختیار کرنے والے کو تو بہت حقیر اور خسیس سمجھا جاتا ہے، اگرچہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا بندہ ہو. اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور اس کی نافرمانی کو بندہ فوکس کرے کہ اس سے مجھے بچنا ہے، چاہے وہ کہیں بھی بیٹھ کر ہو. اسی طرح برے پیشوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ذرائع آمدنی اختیار ضرور کرنے ہیں کہ بندے کے ذمے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئیوں کی کفالت بھی لگائی ہوتی ہے. تو جب تک کسب معاش نہیں ہوگا اور انسان کمائے گا نہیں تو پھر کھائے گا کیسے؟ اور دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ لیجیے کہ کمائے گا نہیں تو عزت کہاں سے پائے گا؟ لیکن
کمانے کے لیے، یہ عزت پانے کے لیے چاہیے یہ، اور ضروری یہ ہے کہ بندہ وہ اسباب، وہ پیشے اختیار کرے جس کو قرآن و سنت کی روشنی میں بھی اچھا کہا جائے، جائز کہا جائے، حلال کام کہا جائے، برے فیشن سے بھی بچا جائے، پروفیشن سے بھی بچا جائے۔ اللہ کریم ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے کا عنوان رہے گا پیشہ، اور اسی پر ہم انشاءاللہ مبلغین سے بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے۔ بلا تاخیر عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور آج سنتے ہیں کہ کون سا کلام سنانے لگے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، مراد اب کدھر جانے مراد، جانے مراد، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، صلی محمد۔ ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح ہو شام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر، ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح ہو شام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر، ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح ہو شام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح ہو شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت، میں کیا ہوں ساری خلقت، لیتی ہے نام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت، لیتی ہے نام تیرا، ہے ذکر میرے لب
لب پر ہر چیز کا تو ناظر اور غیر مقام حاضر ہر چیز کا تو ناظر اور غیر مقام حاضر اور غیر مقام حاضر ظاہر میں ہے اگرچہ ظاہر میں ہے اگرچہ طیبہ مقام تیرا ظاہر میں ہے اگرچہ طیبہ مقام تیرا ہے ذکر میرے لب پر ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے رخ کا جلوہ ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے رخ کا جلوہ تیرے رخ کا جلوہ ہر کان سن رہا ہے ہر کان سن رہا ہے پیارے کلام تیرا ہر کان سن رہا ہے پیارے کلام تیرا ہے ذکر میرے لب پر مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے مخلوق کا خدا نے اس واسطے لکھا ہے اس واسطے لکھا ہے ہر شے پہ نام تیرا اس واسطے لکھا ہے ہر شے پہ نام تیرا اس واسطے لکھا ہے ہر شے پہ نام تیرا ہے ذکر میرے لب پر تیرے خدا نے تجھ کو قدرت ہر ایک عطا کی تیرے خدا نے تجھ کو قدرت ہر ایک عطا کی ایک معجزہ ہے پیارے ایک معجزہ ہے پیارے یحیی العظام تیرا ایک معجزہ ہے پیارے یحیی العظام تیرا ہے ذکر میرے لب پر بٹتا ہے دو جگہ میں تیرے ہی گھر سے بڑا
ہے دو جگہ میں تیرے گھر سے پڑا، تیرے گھر سے پڑا لینا ہے سب کا شیوا، لینا ہے سب کا شیوا، دینا ہے کام تیرا، لینا ہے سب کا شیوا، دینا ہے کام تیرا، لینا ہے سب کا شیوا، دینا ہے کام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر۔ اے پیاری پیاری زلفوں والے نظر ادھر بھی، اے پیاری پیاری زلفوں والے نظر ادھر بھی، پیارے نظر ادھر بھی، مدت سے تک رہا ہے، مدت سے تک رہا ہے، تجھ کو غلام تیرا، مدت سے تک رہا ہے، تجھ کو غلام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر، اور نورانی جالیوں میں تشریف رکھنے والے، نورانی جالیوں میں تشریف رکھنے والے، تشریف رکھنے والے، تڑپا کرے کہاں تک، تڑپا کرے کہاں تک، ہندی غلام تیرا، تڑپا کرے کہاں تک، اے مجرموں کو اپنے دامن میں لینے والے، اے مجرموں کو اپنے دامن میں لینے والے، دامن میں لینے والے، سب آسرا تکیں گے، سب آسرا تکیں گے، روزے قیام تیرا، سب آسرا تکیں گے، روزے قیام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر، فریاد سننے والے، فریاد سننے والے، فریاد سننے والے، للہ شاد کر دے، للہ شاد کر دے، بے کس تڑپ رہے ہیں، بے کس
تڑپ رہے ہیں، لے لے کے نام تیرا بے کس تڑپ رہے ہیں، لے لے کے نام تیرا ہے ذکر میرے لب پر۔ اور جب قبر میں فرشتے پوچھے کہ تو ہے کس کا، جب قبر میں فرشتے پوچھے کہ تو ہے کس کا، پوچھے کہ تو ہے کس کا، نکلے میری زبان سے، نکلے میری زبان سے، یا شاہ نام تیرا نکلے میری زبان سے، یا شاہ نام تیرا ہے ذکر میرے لب پر۔ وہ دن خدا دکھائے تجھ کو جمیل رضوی، وہ دن خدا دکھائے تجھ کو جمیل رضوی، تجھ کو جمیل رضوی ہو جائے ان کے در پر، ہو جائے ان کے در پر عیسیٰ تمام تیرا ہو جائے ان کے در پر، عیسیٰ تمام تیرا ہے ذکر میرے لب پر، ہر صبح ہو شام تیرا میں کیا ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا ہے ذکر میرے لب پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں نبی پاک علیہ السلام کے فیضان سے مالک کریم ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رب العالمین نے کیا کیا کرم ہم پر کیے ہیں، ہمیں دامن اسلام عطا فرمایا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی محبت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم اس اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ رب کے محبوب ہیں، وہ پیارے ہیں، جو ان کا پیارا ہو جاتا ہے اور ان کا ہو جاتا ہے، بس اسی کے وارے نہارے ہیں وہ۔ اللہ اکبر، اپنے مدینے میں بلائیں، اپنے قدموں میں سلا لیں تو بہت اچھا، اور یہ عاشقان رسول کے دلوں کی تمنا ہوتی ہے۔ اللہ کریم نیکوں کے صدقے میں ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے اور ان تمناؤں کو پورا فرمائے، بار بار پیارا کعبہ دکھائے، میٹھا مدینہ دکھائے، نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچائے۔ جو عاشقان رسول جا رہے ہیں، بہت سارے افراد کے بارے میں سننے میں بھی آ رہا ہے کہ یہ مدینے جا رہا ہے، وہ مدینے جا رہا ہے، تو جو مدینے جا رہے ہیں ناظرین بھی سن رہے ہوں تو ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں
سلام بھی عرض کریں، شیخین کریمین کی بارگاہ میں عرض کریں، اور جہاں یاد آئے، جہاں بن پڑے، دعاؤں سے بھی نوازیں۔ اللہ کریم زوال نعمت سے بچائے، عافیتوں کے پھرنے سے بچائے، جانے والوں کو با ادب اور ذوق والی حاضری مالک کریم عطا فرمائے۔ قدم قدم پر اللہ کرے کہ عشق رسول بڑھتا چلا جائے، محبت مدینہ بڑھتی چلی جائے، محبت مکہ بڑھتی چلی جائے، اور اللہ کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نشانات کی پیروی کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کے عنوان کی طرف آتے ہیں اب، اور سلسلے کا عنوان ہمارا کمائی ہے۔ کمائی کے پیچھے بڑا مقصد ہوتا ہے، ویسے تو پیشے ہے، لیکن اس کو آسان کریں تو پیشہ بندہ کیوں اختیار کر رہا ہے؟ کمانے کے لیے کما کیوں رہا ہے؟ اس کے لیے بہت ساری انسان کی انٹینشنز ہوتی ہیں، بہت ساری نیتیں ہوتی ہیں۔ کوئی اس لیے کہ اپنی لائف تو سیٹ ہو گئی، اب ذرا بچوں کی بھی سیٹ کر دی جائے، کوئی اس لیے کہ یار اپنا ہی پورا نہیں ہو رہا تو ایک کی بجائے دوسری جاب بھی کی جائے، کوئی اس لیے کہ میری زندگی میں بہت ساری خواہشات ہیں اور اگر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہوں تو انہیں پورا نہیں کر سکتا، اور کوئی صرف اس لیے نہیں کما رہا کہ پچھلوں نے کما تو لیا تھا ہمارے لیے اور اب تو ہمارے صرف خرچ کرنے کا معاملہ ہے۔ بہرحال مختلف چیزیں ہوتی ہیں، مختلف باتیں ہوتی ہیں، اور جب کسی بات میں بندہ غور و خوض کرتا ہے تو بہت سارے پہلو جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس لیے بھی کما رہے ہیں کہ یار بس اب محنت کر رہا ہوں، انشاءاللہ اپنے والدین کو نہ مکہ مدینے بھیجنا ہے، سبحان اللہ، اپنے والدین کے ساتھ مکہ مدینے جانا ہے۔ کیوں بھائی اتنی ایفرٹ کیوں یار؟ ابھی تو ذرا ریسٹ کر لو، نہیں یار تھوڑا سا یہ کام بھی ہو جائے گا نا تو تھوڑی سیونگز اچھی ہو جائیں گی، انشاءاللہ اس سال حج پہ جانا ہے، انشاءاللہ عمرہ کرنا ہے۔ یہ بھی اچھی نیتیں ہیں کہ بندہ کما تو دنیا رہا ہے، لیکن اس کے دل میں اس دنیا کمانے سے بھی جو طلب ہے وہ آخرت کی ہے، جو طلب ہے وہ نیکیوں کی ہے۔ کوئی اس لیے زیادہ کما رہا ہے کہ میں زیادہ کماؤں گا، زیادہ لوگوں کی خدمت کروں گا، زیادہ لوگوں کی بھلائی کروں گا۔ کوئی صرف اس لیے کما رہا ہے کہ میں کماؤں گا تو عیاشی کروں گا اور دنیا میں وہ مزے لوں گا، وہ لگژری لائف اسٹائل اختیار کروں گا جو شاید کسی نے سوچا نہ ہو، کسی نے دیکھا نہ ہو، اور پھر مانگنے والے اللہ سے مانگ رہے ہیں اور دینے والا اللہ ہی ہے۔ لیکن فرمایا جاتا ہے کُلًا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، جو دنیا چاہتا ہے اللہ کریم اس کو بھی دے ہی دیتا ہے، جو آخرت چاہتا ہے اس کو بھی نوازا جاتا ہے، لیکن جو آخرت چاہ رہا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ احادیث میں آیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا کا سوال کرتا ہے اور صرف دنیا ہی مانگتا ہے تو اللہ کریم اسے دنیا دے تو دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا پھر حصہ نہیں ہوتا۔ جو اللہ کریم سے آخرت کا بھی سوال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا گیا کہ حدیث کا مضمون یوں ہے کہ جو صرف آخرت کا سوال کرتا ہے تو آخرت کے مانگنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا بھی دیتا ہے، آخرت سے بھی سرفراز فرماتا ہے۔ تو بہرحال اچھی نیتیں ہوں ہماری، اور جو بھی کوشش ہو اس کوشش میں پیشہ، کیونکہ ہمارا موضوع ہے، پروفیشن ہمارا موضوع ہے، تو کسب کرنا، کمانا ہے، کن نیتوں سے ہو اور کمائی کے کیا کیا فضائل ہیں، حلال کمائی، پاکیزہ کمائی، ستھری کمائی، اور بہت ساری ڈائمنشنز، بہت سارے اچھے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس سے پہلے اچھی نیتوں کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین سے میں غلام محی الدین بھائی کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک مضمون یہ بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج نا سلسلے میں ہم نیت کر لیں کہ جو کچھ سنیں گے اس میں اپنے آپ پر غور بھی کریں گے کہ میں کما تو رہا ہوں کہ واقعی میری نیت بھلی ہے، یا جب شروع کیا تھا تو نیت بھلی تھی، بیچ میں بگڑ گئی ہے اور اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ باتیں تو بہت ساری ہوں گی، ہم اس کے ان باتوں میں سے اپنے سیکھنے کے لیے انشاءاللہ پوائنٹس چنتے چلے جائیں گے، اور اللہ نے چاہا دعا بھی کریں اللہ کی بارگاہ میں، نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے۔ جی غلام محی الدین بھائی، کسب حلال کیوں ضروری ہے؟ پروفیشن، پیشہ اختیار کرنا روزی کمانے کے لیے، ذرائع آمدنی بڑھانے کے لیے، کسی کام کو اختیار کرنا، کسی پیشے کو اختیار کرنا، یہ عام ہمارے معاشرے میں اور لوگوں میں
یہ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ پیسے آئیں اور اپنی زندگی آرام سے گزرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند ہے کہ بندہ محتاج زندگی نہ گزارے، یعنی محتاجی اسلام کو پسند نہیں ہے کہ کسی پر آپ بوجھ بنیں اور محتاج بن کر زندگی گزاریں، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کماؤ، کھاؤ اور کھلاؤ، محتاج نہ بنو بلکہ آپ کمائیں، رزق حلال کے ذرائع اختیار کریں، رزق حلال کمائیں، پاکیزہ ستھری کمائی لائیں، خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ یہ اسلام کا مقصود ہے۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ بندہ مومن محتاجی سے بچے، اور محتاجی ظاہر سی بات ہے کسی کو بھی پسند نہیں ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، محتاج بننا یا کسی کے ٹکڑوں پہ پلنا یا جناب محتاجی والی زندگی گزارنا کسی کو بھی پسند نہیں ہے، لیکن اسلام نے اس کا خوب اہتمام فرمایا۔ اسلام کہتا ہے کہ ہمیں محتاجی سے تمہیں نکالنا ہے، اور تم ہمارے راہ میں مجاہدہ کرو گے، کوشش کرو گے تو ہم صرف راستہ نہیں بلکہ راستے کھول دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ کوشش ہونی چاہیے، ایفرٹ ہونی چاہیے۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ بندہ مومن محتاجی سے نکلے، اور محتاجی سے نکلنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ بندہ کسب کرے، محنت کرے، کوشش کرے، رزق حلال کی تگ و دو کرے اور رزق حلال کمائے۔ اور قرآن پاک میں دیکھیں کما تو سبھی رہیں، بھلے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، تو کہیں کمانے کو اللہ نے فضل فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اور کہیں یہ فرمایا کہ یہ جو تم کما رہے ہو تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ تو یہ فضل ہے ایک جگہ، اور ایک جگہ اسی کمائی کو فرمایا کہ یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ تو یہ سمجھنا ہے کہ فضل کیا ہے اور آزمائش کیا ہے۔ فضل وہی ہے، وہی مال اللہ کا فضل ہے جو حلال ذرائع سے آئے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں خرچ ہو۔ جو بندہ مومن کو مال تو کما رہا ہے، اور یہ سب کو یاد ہوتا ہے حصول رزق حلال عین عبادت ہے، لیکن وہ عبادت ہے کیسے، وہ عبادت بنے گا کیسے؟ یہ بنے گا اسی طرح، اس کی بیسک بنیاد یہی ہے کہ بندہ ایک تو رزق حلال کمائے، حلال ذرائع اختیار کرے، اور جو مال آیا ہے اس کو حلال طریقے سے خرچ کرے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں خرچ کرے۔ ارشاد فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ یہاں رزق حلال مراد ہے کہ رزق حلال تلاش کرو، اللہ نے رزق حلال کو اپنا فضل فرمایا۔ تو رزق حلال کمانا یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ کا فضل، اللہ اپنا یہ فضل جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور جس مال کو فرمایا کہ جو تم کما رہے ہو یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، تو یہ وہی مال ہے کہ جو ناجائز ذرائع سے آئے، جو حرام کمائی ہو، حرام ذرائع سے جو مال آپ حاصل کر رہے ہیں، یا جو مال آپ کو دین سے دور کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہا ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے آزمائش فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ یعنی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو بھی ہمارے لیے بہتر بنائے، اور ہماری اولاد کو بھی ہمارے لیے بہتر بنائے، اور آخرت میں ممد و معاون مددگار بنائے۔ تو قرآن پاک میں واضح فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق حلال کماؤ، کیونکہ رزق حلال آپ کو محتاجی سے بچائے گا، دنیا میں بھی عزت دلائے گا اور آخرت میں بھی عزت دلائے گا۔ بندہ رزق کماتا ہے لیکن اگر اس کے ذرائع حلال نہ ہوں، اس کے آمدنی حلال طریقے سے نہ ہو، تو یہی رزق بعض اوقات انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو عزت چاہیے تو کسب اختیار کریں، فرمایا نا الکاسب حبیب اللہ، کہ کسب کرنے والا، ذرائع رزق حلال کے ذرائع اختیار کرنے والا، حلال روزی کمانے والا اللہ کا محبوب ہے۔ اور کیسا محبوب ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت پیاری حدیث ہے، مدنی چینل کے ناظرین، فرمایا کہ کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کبھی کوئی کھانا نہیں کھایا۔ یعنی بندہ کمائے، محنت کرے، کوشش کرے، اور کما کر لاتا ہے، گھر والوں کو دیتا ہے، گھر والے بناتے ہیں، بیٹھ کے پھر سب مل بیٹھ کر کھاتے ہیں، کتنی لذت ہے اس میں۔ یعنی بندہ جاتا ہے، کماتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، صبح صبح اٹھتا ہے، اور ایک ہوتا ہے دہاڑی دار، یعنی جو روزانہ جاتا ہے، روزانہ کما کر لاتا ہے، کسی کو ہفتے میں اجرت ملتی ہے، کسی کو مہینے میں سیلری ملتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کبھی کوئی کھانا نہیں کھایا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ کسب اختیار کرنا، کمائی کرنا، کوشش کرنا، رزق حلال کمانا، یہ بہترین کھانا ہے، یعنی بہترین عبادت ہے۔ اور اللہ کے مقدس انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کیا کرتے تھے، یعنی کمایا کرتے تھے، کسب اختیار کیا کرتے تھے۔ اللہ چاہتا تو ان کے لیے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتا، بلکہ یہ واضح ارشادات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو یہ تہامہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلیں،
اور مجھے بادشاہوں جیسی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ نے یہ مجھ سے وعدہ فرمایا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے میں چاہوں کہ یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو کسب اختیار کرنے کا، پیشہ اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو رزق حلال کمانا عبادت بھی ہے، رزق حلال کمانا اسلام کو پسند بھی ہے، اور رزق حلال کمانے کا حکم بھی ارشاد فرمایا گیا۔ ایک اور حدیث پاک، بہت ہی پیاری حدیث پاک، ارشاد فرمایا بندے نے اپنی ہاتھ کی کمائی سے پاکیزہ کبھی کوئی کمائی نہیں کھائی، اور آدمی اپنی جان، گھر والوں، بچوں اور اپنے خادم پر جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی رزق حلال کمانے کے بینیفٹ کتنے ہیں کہ ایک تو اللہ کو پسند ہے، صحیح۔ فرمایا کہ اس سے بہترین کھانا کسی نے نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھایا ہو۔ صحیح۔ یعنی ہاتھ سے کما کر، ہاتھ سے کوشش کر کے، مراد یہاں پر یہی ہے کہ ذرائع آمدنی حلال ذرائع اختیار کر کے رزق حلال کما کے بندہ جو کھانا کھاتا ہے، جو نعمتیں حاصل کرتا ہے، وہ بہترین کھانا ہے اس کے لیے، وہ بہترین نعمت ہے، اس کے ہر لقمے پہ اللہ اس کو ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال کھانے والوں کو، رزق حلال کمانے والوں کو یہ برکت دیتا ہے اور یہ مقام دیتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق حلال کھانے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اس کے اپوزٹ اگر دیکھیں کہ کوئی پیشہ تو اختیار کر رہا ہے لیکن وہ ناجائز ہے، اس سے جو آمدنی حاصل ہو رہی ہے وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے، تو اب اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ حرام کا لقمہ نحوست لاتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور وہ برباد ہو جاتا ہے۔ پھر رزق حلال کما کر بندہ اتنا ہی کما رہا ہے کہ یار گھر والوں کا پیٹ پال سکتا ہے، خود کھا سکتا ہے، کوئی اتنے زیادہ ذرائع آمدنی نہیں ہے کہ وہ علیحدہ سے کوئی صدقہ کرے، علیحدہ سے خیرات کرے۔ فرمایا اپنے گھر والوں پہ ہی خرچ کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے کما کر جو لائے ہو وہ خود کھا رہے ہو، اپنے گھر والوں کو کھلا رہے ہو، اپنے خادم پر خرچ کر رہے ہو، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا اور فرما صرف رہا ہے۔ اسی صورت میں نہیں کہ آپ کے پاس صدقہ کرنے کو اور کچھ نہیں ہے تو آپ کھلا رہے ہیں تو صدقہ ہے، بلکہ اور بھی کچھ ہے تو وہ بھی صدقہ کریں، اس کا ثواب الگ ہے، لیکن بہرحال گھر والوں کی کفالت تو صدقہ ہے۔ اپنے زیر دست لوگوں کے ساتھ جو اپنے آپ ماتحت کہہ لیتے ہیں، یا آپ کے یوں سمجھ لیجئے ایک گھر میں ہیں تو ٹیم ممبر آپ کہہ لیجئے، آپ گھر کے افراد کہہ لیجئے، زیر کفالت افراد کہہ لیجئے، ان سب کے پاس جو وہ پہن رہے ہیں آپ کی کمائی سے، جو وہ کھا رہے ہیں آپ کی کمائی سے، اللہ کریم اس پر ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ انسان کو اس پر کوشش کرنی چاہیے، سبحان اللہ۔ صرف یوں نہیں رہنا چاہیے کہ پھر ہے کوئی کمانے والا جو غریب کو صدقے پہ پالے۔ اگر اس پیٹرن پر رہیں گے تو پھر زندگی جو ہے وہ مانگتے مانگتے گزر جائے گی۔ یہ یاد رکھیے کہ جو دینے والا ہوتا ہے نا، اللہ کریم اس کے اور اضافہ فرماتا ہے اس کے رزق میں، اور جو ہاتھ پھیلانے والا ہوتا ہے پھر وہ محروم رہتا ہے، وہ ذلیل رہتا ہے۔ اور اللہ کریم یہ لذت عطا فرمائے جو یوں دینے والے ہاتھ کی لذت ہے نا، اللہ کرے کہ دینے والے ہم بن جائیں اور ہمارا ہاتھ یوں رہے، یوں پھیلا نہ رہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جب بندہ اپنے آپ کو، اپنے وجود کو کسی کام کا محسوس کرتا ہے نا، تو پھر بندہ اس ایفرٹ کی طرف آتا ہے، پھر بندہ اس اسٹرگل کی طرف آتا ہے، ورنہ یہی کہتا رہتا ہے کہ ہم سے کیا ہوگا، ہمارے کرنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ نے ان کو بڑا دیا ہے، وہ دیکھو کیسے اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھے ہیں، کسی کو آنے ہی نہیں دیتے، کسی کو کھانے ہی نہیں دیتے۔ بھائی اس نے محنت سے کمایا، آپ بھی کبھی محنت سے کمائیں نا تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ جو چیز محنت سے کمائی ہوئی ہوتی ہے اس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو صرف دوسروں کے مال پر نظر رکھ رہے ہیں، ان کو اپنی قدم آگے بڑھانے چاہیے اور رزق حلال کی طرف آنا چاہیے۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، جو بندہ کسب حلال کے لیے نکلے اور تھک کر شام کرے، کمانے کے لیے نکلا تھا اور اب کمانے میں اتنی محنت اس کو لگی کہ وہ واپس گھر آ رہا ہے، تھک گیا ہے، تو ارشاد فرمایا گیا کہ وہ شخص مغفرت یافتہ ہو کر شام کرتا ہے۔ اللہ مغفرت یافتہ، اللہ کریم نے اس کی ان مشقتوں کی وجہ سے، اس تھکنے کی وجہ سے بھی اللہ کریم مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسے سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ ویسے شاہ صاحب حلال کا لقمہ جو ہوتا ہے وہ ویسے ہی بڑا برکت والا ہوتا ہے، وہ انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو پھر اس سے نیکیاں کرواتا ہے، پھر حلال کی روحانیت اور نورانیت جو ہے وہ بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یقیناً حلال کا لقمہ پیٹ میں جائے
یہ عین سعادت ہی سعادت ہے، اور اپنے آپ کو حرام سے بچانا، حرام لقمے سے بچانا، حرام پہننے سے بچانا، حرام بولنے سے، یعنی حرام سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ بھی عین سعادت ہے۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، بہت پیاری بات۔ اور حلال پیشہ اختیار کرنا، وہ پیشہ اختیار کرنا کہ جس کے ذریعے بندہ اپنے روزمرہ کے زندگی کے جو معاملات ہیں انہیں احسن انداز میں گزار سکے، یہ بھی سعادت ہی سعادت ہے۔ بلکہ ہم یہ کہیں کہ بعض اوقات ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس میں ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا جو لقمہ ہے وہ کہیں کوئی لقمہ حرام کا ہمارے پیٹ میں داخل تو نہیں ہو رہا۔ صحابی رسول ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یعنی میں مستجاب الدعوات کے دعا کروں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جو رب سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، رب اس کی رد نہیں کرتا۔ کہا یا رسول اللہ، جس آپ کی دعا کی قبولیت کا اثر گویا فوراً ظاہر ہو جاتا ہے۔ جی، جس کی دعا کی قبولیت کا اثر فوراً ظاہر ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ کہا یا رسول اللہ، آپ یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر دیں۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیم فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو ہماری رہنمائی کرنے کے لیے، ہمیں سیدھی راہ پر چلانے کے لیے، ہماری آخرت سنوارنے کے لیے، ہم بھٹکے ہوں کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کرم فرمایا، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نسخہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ کیا نسخہ ہے کہ وہ عمل کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات کر دے گا۔ وہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اپنی غذا کو پاکیزہ کر لو، اپنے کھانے کو پاکیزہ کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ آگے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بے شک بندہ جب حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ ایک لقمہ حرام کی یہ نحوست ہے کہ 40 دن تک کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ اور فرمایا، اور جس کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو، جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ زیادہ حقدار یہ ہے جہنم کی آگ کہ اس جسم کو جو حرام سے پلا ہے، جو حرام سے بڑا ہے، اسے جہنم میں ہی ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کس کی یہ نحوست ہے؟ حرام کمانے کی، حرام پہننے کی، حرام کھانے کی۔ کیسی نحوست نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ جو حرام کھائے یا حرام سے جس کی پرورش ہو۔ لیکن دوسری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرما دیا حضرت سعد سے کہ اگر تم مستجاب الدعوات ہونا چاہتے ہو، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں اور دعا کی قبولیت کا اثر فوراً ظاہر ہو، تو وہ عمل کیا ہے؟ اپنی غذا کو پاکیزہ کر لو۔ ہوتا یہ ہے خالد بھائی کہ ہمارے ہاں کوئی بھی جب پیشہ اختیار کیا جاتا ہے تو ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے بہت سارے پیشہ اختیار کرنے کے، بہت سارے پیشے اختیار کرنے کے لیے ہم شرما رہے ہوتے ہیں، نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ میں کر کیا سکتا ہوں، میری پہنچ کہاں تک ہے، کیا میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک میرے خیالات جا رہے ہیں، وہاں تک میری پہنچ بھی ہے یا نہیں۔ جہاں آپ جا سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں حلال پیشہ، وہ اختیار کریں، وگرنہ جو آپ کے بس میں ہے، آپ کی پہنچ تک ہے، کم سے کم وہ کر کے آپ اپنا پیٹ تو حلال طریقے سے پال سکیں، بجائے اس کے کہ جو بھی آپ فرما رہے تھے ہے کوئی صدقہ دینے والا، تو بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے مال کی طرف نظر رکھیں، دوسروں کے ہاتھوں پر نظر رکھیں، اس سے بہتر یہ ہے اور بہتر ہی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ پر غور کر کے اپنے حساب سے ہم دیکھ لیں کہ کیا کام میرے لیے سوٹیبل ہے، اچھا ہے اور میں آسانی سے کر سکتا ہوں۔ کوئی بھی پیشہ ہے جو حلال ہے اسے آپ برا نہ سمجھیں۔ صحیح۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے اور میں اس کے ذریعے حلال کھا رہا ہوں،
حلال کے ذریعے میری پرورش، میرا جسم بڑھ رہا ہے، میری پرورش ہو رہی ہے، مجھے توانائی مل رہی ہے، اور حلال ہی کے ذریعے میری اولاد کی پرورش ہو رہی ہے۔ حلال کھانے کے خالد بھائی بہت سے فوائد ہیں کہ جب بندہ اپنے اب حلال استعمال کرتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ جب وہ حلال کھاتا ہے، اچھا یہ کام کرنے سے پہلے ہم کوئی پیشہ اختیار کرنے کے لیے جب ہمارا یہ ذہن بن جائے نا کہ یہ پیشہ پتہ نہیں کیسا ہوگا، برا ہوگا، یہ سوچنے سے پہلے نا آپ حلال کے فضائل ایک مرتبہ پڑھ لیں، حلال کے بارے میں سوچ لیں کہ اس کی برکات ہمیں کیا کیا ملیں گی۔ حلال سے ایک تو دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، بندے کا دل نرم ہوتا ہے۔ حلال کمانے سے بندے کے اندر دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے، غریب کا، غربا کا، دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے، عبادت میں لذت ملتی ہے، اچھا نیکیاں کرنے کو دل کرتا ہے، اور پھر حلال سے بندہ عزت کی زندگی گزارتا ہے، عزت دار زندگی گزارتا ہے کہ اسے یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ میرے اس پیشے کی وجہ سے یا میرے کمانے کی وجہ سے کل کوئی آ کر مجھ پہ کلیم کر سکتا ہے، مجھ پہ دعویٰ بول سکتا ہے، یا مجھ پہ کوئی کیس کر سکتا ہے، الزام لگا سکتا ہے۔ وہ ان ساری چیزوں سے بری ہوتا ہے اور وہ اس سکون کے ساتھ گھر میں رہتا ہے، اپنی اور اپنے بچوں کی کفالت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے اعمال کو دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے ہاتھوں سے کمائی کی ہے، اور اس چیز کو انبیاء کرام نے پسند فرمایا۔ جیسے کچھ دیر پہلے ذکر ہوا تو انبیاء کرام چاہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو انبیاء کرام کے لیے ہر چیز کو سونا کر دے، رب کے لیے کیا مشکل تھی۔ تو انبیاء، اچھا ان نفوس قدسیہ نے کہ جو ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، آپ ان ہستیوں کو دیکھیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا۔ نبی تھے اپنے دور کے، ہر شے، یعنی انبیاء تو مستجاب الدعوات ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور پھر ان ہستیوں نے جو پیشے اختیار کیے کمال کے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام عظیم بادشاہ تھے، عظیم سلطنت کے مالک تھے آپ، اس کے باوجود اپنے ہاتھ سے کمانے کو آپ نے پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا جو تھا یہ موم کی مانند تھا، آپ اپنے ہاتھوں سے زرہ بناتے، اس کو آپ فروخت کرتے، جو گزر بسر تھا آپ اپنی کمائی پر فرمایا کرتے تھے، یوں کمایا کرتے تھے یہ، اور اس چیز کو آپ علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ داؤد علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے پاس بکریاں تھیں، آپ بکریوں پر شفقت فرماتے، بکریاں چرایا کرتے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا اور نبوت سے سرفراز فرمایا تو انہوں نے اپنا ذریعہ معاش زریں ان کو بنا لیا، اور اس کا اب اپنے پیشہ اختیار کیا۔ یعنی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی اگر کئی ایک انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، خود نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے بکریوں کو بھی رکھا ہے، بکریوں کو بھی پالا، اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے تجارت بھی فرمائی ہے۔ اور جو تجارت کے بھی کچھ دیر قبل فضیلت بیان ہوئی کہ سچا تاجر نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا، یہ سعادت اسے سچے تاجر کو نصیب ہوگی، ہاتھ سے کمانے والے کو پسند کیا گیا، محبوب ہے۔ اب یہ سارے فضائل سننے کے بعد مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے ہم یہ غور کریں کہ میں اپنے لیے کس چیز کا انتخاب کر رہا ہوں، حلال کا یا حرام کا۔ بظاہر ہمارے پاس حرام تو بہت جلدی آ جائے گا، دنیا کا عارضی نفع تو شاید ہمیں کچھ مل جائے گا، لیکن آخرت ہماری برباد ہو جائے گی، ہماری عاقبت برباد ہو جائے گی۔ دنیا کو بھی بہتر بنانے کے لیے، اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کے لیے ہمیں حلال پیشہ ہی اختیار کرنا۔ ماشاءاللہ بہت سارے شاہ صاحب ایسے افراد ہوتے ہیں جو اچھے ذرائع اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، جی، لیکن ان اچھائیوں میں بھی کچھ ایسی برائیاں ایڈ ہو جاتی ہیں کہ بندہ کیا کہے۔ اب دیکھیں فوڈ انڈسٹری کتنی زبردست انڈسٹری ہے، اور اب تک جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ گروتھ ہی ہو رہی ہے اس میں، اگرچہ ہماری لائبریریز جو ہے وہ منیمائز ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن فوڈ انڈسٹری جو ہے وہ میکسیمائز ہی ہو رہی ہے، وہ بڑھ ہی رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کریم نے اس چیز میں برکت دی ہے۔ بعض نادان افراد کیا کر رہے ہیں کہ جو چیز کھانا جائز نہیں ہے وہ بھی بیچ رہے ہیں، ان پر بھی رش لگے ہوئے ہیں، اور وہ بھی چیزیں لوگ کھا رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ جناب ایسا کیوں کر رہے ہیں؟
جیسے ابھی سردیوں کا موسم گزرا تو سوپ چل رہا ہے، مچھلی اچھی خاصی چل رہی ہے، لیکن ان کو کیکڑا بیچنا ہے. کیوں؟ وہ جواب ایک ہے، پبلک ڈیمانڈ ہے. آپ پبلک ڈیمانڈ پر نہیں، آپ اللہ کے فرمان پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں. جب ہم اللہ کے فرمان کو فوکس کریں گے نا تو اللہ کریم اور برکت دے گا. ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اگر برکت نہیں ہوتی یا اگر یہ حرام ہوتا تو پھر اس میں برکت نہیں ہوتی بھائی، پھر یہ اتنا نہیں بڑھ رہا ہوتا ہمارا کاروبار. جب تک ہم نے یہ والا حرام شامل نہیں کیا تھا تب تک تو کم تھا. جب سے یہ شامل کیا ہے جس کو آپ حرام بتا رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمارا کاروبار بڑھ گیا ہے، ہمارے کسٹمرز ہیں وہ زیادہ ہو گئے. ایک سوال یہ ہے کہ آپ یہ سوچ لیجئے کہ یہ برکت ہے یا یہ ڈھیل ہے. اللہ کریم ڈھیل دے رہا ہے، لو کر لو. پھر رب العالمین جل وعلا جب اس ڈھیل کے بعد بندوں کی پکڑ فرمائے گا نا، وہ بڑی سخت ہوگی. سیدھا سیدھا حکم ہے جانوروں کے وہ اجزاء جو کھانے حرام ہے وہ آپ توے پر بھون کر بیچ رہے ہیں اور کھانے والے بھی رش لگا کر کھا رہے ہیں. تو ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ خدا نے اس کو حرام قرار دیا ہے، شریعت کا قانون اس کو جائز نہیں بتاتا، تو پھر ہم اس کی طرف، وہ کھانے والے کیسے کھا رہے ہیں، وہ بیچنے والے کیسے بیچ رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں. ایسے ہی بعض پیشے جو ہیں نا وہ صراحتاً ناجائز. بندہ برے کام کر کے کما رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے جس کی شریعت نے مذمت بیان کی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گانے کی آمدنی کو حرام قرار دیا، ناچ کی آمدنی کو، رقص کی آمدنی کو ناجائز قرار دیا. لیکن ہمارے بہت معذرت کے ساتھ بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ بیہودہ رقص اور یہ ساری کر کے کس کے ذریعے سے، مختلف اپلیکیشنز کے ذریعے سے، ادھر سے ادھر سے پیسہ آنا چاہیے، چاہے جیسا پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، کنارے پر آنے کے بعد اب وہ چلتے ہی چلے جا رہے ہیں، چلتے ہی چلے جا رہے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ بھئی کیا کر رہا ہوں. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. اچھا، ہم جب بات کرتے ہیں قربان بھائی انبیاء کرام علیہ السلام کے پروفیشنز کی، ان کے پیشوں کی کہ انہوں نے کسب کیا، وہ تو دور الگ تھا نا، جب اتنی ساری انڈسٹریز نہیں تھی، اتنی ساری چیزیں تھی نہیں سامنے، تو انہوں نے بہت لمیٹڈ، یوں سمجھے کہ وہ پیشے گن لیے جائیں گے کہ یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا. لیکن اب تو بہت سارے پروفیشنز وہ ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ایجاد ہوتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان میں بھی تو شریعت کی ہماری رہنمائی موجود ہے نا. علماء کرام سے رابطہ کیجئے، مفتیان اسلام سے رابطہ کیجئے، وہ بتائیں گے بھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن ایک چیز بڑی کامن ہے کسی بھی پیشے کو اختیار کرنے میں، وہ ہے جب آپ کسی سیٹ پر آ گئے نا، کوئی جائز کام بھی کر رہے ہیں، تو آپ میں پیشہ وارانہ مہارت ہونی چاہیے، آپ کے اسکلز ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کا کام ہے ویب ڈیولپمنٹ کا، تو آپ کو وہ آنی بھی چاہیے. جس سیٹ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا کام ہے کمپوزنگ کا، تو وہ کمپوزنگ آپ کو آنی بھی چاہیے، پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کام کس طرح کرنا ہے. بعض افراد صرف سیٹ پر ہیں، کام پر نہیں ہے. کام ان کے یہ کر دے، وہ کر دے، وہ کر دے، وہ کر دے، وہ یوں ہی چل رہے ہیں. مینیجر نہیں ہے، وہ ورکر ہی ہیں، کام کروانے والے نہیں ہیں. لیکن وہ ایسے مسلط ہیں، ایسے چمٹے ہوئے ہیں، پھر بعد میں وہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر چل رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی بھی ترقی ہو گئی، یہ بھی آگے بڑھ گیا، یہ دیکھو یہ تو ابھی آیا تھا، مجھے 10 سال ہو گئے یہاں پر اور یہ 2 سال میں وہاں پہنچ گیا. تو وہ جو 2 سال میں پہنچا کام کر کے، آپ 10 سال سے اگر بوجھ بنے ہوئے ہیں تو وہ پھر بھی کمپنی کو فائدہ ہی پہنچا رہا ہے، آپ سے نقصان ہے. تو آپ جب کسی بھی سیٹ پر ہیں قربان بھائی، کیا کہیں گے؟ پیشہ وارانہ مہارت بھی تو ہونی چاہیے بندے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ نے مثال دی نا کہ کچھ افراد 10 سال سے ایک سیٹ پر ہیں یا کچھ کام کر رہے ہیں اور وہ وہیں پر اسٹک ہیں، اور دوسرے جو 2 سال میں کہیں سے کہیں پہنچ گئے. اچھا، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو 10 سال سے اپنی جگہ پر ہے نا، سم ٹائمز یہ صرف اپنا نقصان نہیں کر رہے ہوتے، پوری انڈسٹری کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. جنہوں نے اپنی فیلڈ میں ایک مہارت حاصل کی، وہ اسکلفل ہوا ہے، وہ میننگ فل ہوا ہے، وہ یوزفل ہوا ہے، اور انہوں نے اس میں اسپیشلائزیشن کی، اس میں ایکسپرٹیز حاصل کی، تو ان کے لیے بھی وہ ایک وبال جان اور دردر سر بنے ہوئے ہوتے ہیں. کس طریقے سے
کہ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، سپوز کریں لوگو ڈیزائننگ کی جیسے فیلڈ ہے، اب اس میں آپ دیکھیں کہ ایک کوئی بھی کام ہو اس کا ایک پراپر وے ہوتا ہے، پراپر کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، پھر کہیں جا کے وہ کام ہوتا ہے. لیکن ایک شخص ایک آدھ اپلیکیشنس ہے تھوڑا بہت کام کر کے وہ ہلکی پھلکی چیز ڈیزائن کرنا سیکھ لے اور اپنے آپ کو کمپیئر کرنے لگ جائے کہ اس شخص سے یا اس لوگو ڈیزائنر سے جو اس میں ایکسپرٹ ہے، مہارت رکھتا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اس کے کام میں اور اس کے کام میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب دو شخص ہیں، یہ دونوں ایک اسکلفل ہے، ایک کے پاس اسکل نہیں ہے، دونوں مارکیٹ میں جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جو اسکلفل شخص ہے وہ اس کے ریٹ الگ ہوتے ہیں، اس کی ڈیمانڈ الگ ہوتی ہے، کیونکہ وہ پراپر وے میں کام کر کے دیتا ہے اور وہ دے سکتا ہے. اور ایک وہ شخص ہے کہ جس نے ایک آدھ اپلیکیشن سے کہیں نہ کہیں سے ایک آدھ ویڈیو دیکھی 1.5-2 گھنٹے کی اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بھی اس چیز میں ایکسپرٹ ہو گیا، اس کے ریٹ میں اس کے کام میں فرق ہوگا. صحیح. اب جو سامنے والا شخص ہے جس نے اپنا کام کروانا ہے، obviously اس کو نہیں پتا کہ جو سامنے شخص ہے یہ اس چیز کا ماہر ہے یا نہیں ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا کام 5,000 میں ہو رہا ہے اور وہی کام یہ 800 روپے میں بھی کر کے دے رہا ہے. اس چیز سے ایک تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ جو شخص تھا، جو اس فیلڈ کا ماہر شخص تھا، وہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، جو کہ واقعی صحیح کام کر کے دے سکتا ہے، اس کے پاس سے کام جا کے دوسرے کے پاس آ گیا. اب اس نے جو کام کیا وہ کام اس کے لیے میننگ فل ہے ہی نہیں، یوز لیس کام ہے. وہ اس نے اپنا کام دیکھا یہ کیا کام کر کے دیا ہے، وہ کہا بھائی اتنے میں یہی کام ہو سکتا ہے. تو بھائی جب آپ کو کام نہیں آتا تھا اور اتنے میں یہی کام ہو سکتے تو مجھے دیا کیوں؟ میں نے تو اپنے یہ چیز دی تھی کہ آپ نے مجھے ایسی چیز بنا کر دینی ہے. اس کا بھی نقصان، یعنی انڈسٹری سے لے کے اس انڈسٹری کے سرکل کو چلانے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کا نقصان یہ ایک وہ شخص جو نالائق سمجھ لیں کہ جو شارٹ کٹ کے انتظار میں رہتا ہے وہ آ جاتا ہے بیچ میں، جو ایک ماہر شخص کا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو ماہر شخص کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں اس کو اپنے لیے استعمال میں لانے کے لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے. پوری انڈسٹری خراب ہو رہی ہوتی ہے. اسی لیے جو ماہر لوگ ہوتے ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں کہ پیسوں پر نہیں جایا کرو، کام پر جایا کرو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹھیکیدار ہے جو واقعی گھر بنانا جانتا ہے، ایک نمبر کا کام کرے گا، اس میں ہر چیز کا اس کو پتہ ہے، اس کے ریٹ الگ ہوتے ہیں. لیکن ایک وہ ٹھیکیدار ہے کہ ڈمپر گھر کے پاس سے گزر جائے تو 2-4 دیواروں میں دراڑیں آ جائیں تو ایک وہ بھی ہے، اس کے ریٹ الگ ہوتے ہیں. تو ہماری طرف سے ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی تو اتنے میں کام کر کے دے رہا ہے. تو ماہر لوگ صرف ایک جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے پھر آپ اسی سے کام کریں. لیکن کام ہونے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنا لانگ ٹرم نقصان ہوا ہے. تو یہ لوگ پوری سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں خالد بھائی، ظلم جو ہے نا، ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو قتل کر دیا جائے. صحیح. ظلم کسی کو تھپڑ مارنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کی تعریف اگر آسان الفاظ میں سمجھے تو ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی حق کی جگہ پر نہ رکھنا، یہ ظلم ہے. پانی کی حقدار کو حق سے محروم کر دینا، حق سے محروم کر دینا. ٹھیک ہے. اب جیسے پانی کو گلاس میں رکھا جائے گا، وہ پانی اگر روڈ پر پھینک دیا جائے، جیسے آپ کے پاس پیالے کے اندر پانی موجود ہے اور پینے کے لیے ہی ہے تو یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا یہی استعمال ہے. لیکن اگر اس کو روڈ پر ضائع کر دیا جائے تو یہ ظلم ہے پانی کے ساتھ. اسی طریقے سے اپنے پیشے کے ساتھ، اپنے پروفیشن کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ اس کا حق ادا نہ کیا جائے. ایک شخص ویب ڈیولپمنٹ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو کوڈنگ نہیں آتی. ایک شخص ڈیزائننگ کرنا چاہتا ہے، ویب ڈیزائننگ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کو گرافکس کی کوئی ہیلو ہائی نہیں ہے. ایک شخص اپنی کسی فیلڈ کے اندر کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اس کو اس کی مہارت نہیں ہے. تو یہ اس فیلڈ کے ساتھ ظلم ہے جو کہ اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس کی سوسائٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اور لانگ ٹرم میں ابھی تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ نکل جائے گا، لیکن آگے جا کر ایک ٹائم وہ آئے گا کہ اگر یہ کہیں پہ امپلائے ہے تو ہاتھ جوڑ کے اس سے معذرت کر لی جائے گی. اگر یہ اپنا بزنس کر رہا ہے تو اس کی ورک شاپ یا اس کا جو بھی بزنس چل رہا ہے وہ نیچے آئے گا اور ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا. کیونکہ ایک بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہ تبدیل ہو جاؤ ورنہ تبدیل کر دیے جاؤ گے. صحیح. اور یہ بات اگر اتنے یہ جو فاسٹ دور چل رہا ہے اس میں بھی اگر سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر کب سمجھ؟ بہت تیزی سے. وہ جو آپ نے بات کہی نا کہ پہلے تھوڑے سے پیشے ہوا کرتے تھے، دودھ کا، تجارت میں بھی چند اقسام ہوا کرتی تھی، کھیتی باڑی، جانور پالنا وغیرہ وغیرہ، XYZ، کپڑے وغیرہ سینا. اب اگر آپ صرف کپڑے ہی کی فیلڈ کو لے لیں تو اس میں سینکڑوں جو ہے نا وہ برانچیز ہیں. جی. سینکڑوں قسم کی فیلڈز ہیں جس میں آپ جا سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں. آپ IT کی فیلڈ کو اٹھا رہے ہیں جو کتنی تیزی سے گرو کر رہی ہے، اس میں کتنے فیلڈز ہیں. فیلڈ کوئی سی بھی ہو، کوئی سی بھی فیلڈ ہو، کوئی بھی شخص بے روزگار نہیں ہو سکتا اگر وہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو. صحیح. اس وقت جو فیوچر میں جو فیلئر کا جو خوف ہے نا کہ میں فیل ہو جاؤں گا، فیئر آف فیلئر جو ہے، یا یہ میں بے روزگار نہ ہو جاؤں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ آپ اس فیلڈ میں ایکسپرٹ نہیں ہوتے، آپ اپنے آپ کو بدل نہیں رہے ہوتے.
اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہے ہوتے. آپ کمپنی سے تو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں یا اپنے ادارے سے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس سے تو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں جتنا مجھے آتا ہے اتنا ہی ہونا چاہیے. لیکن آپ فلیکسیبل نہیں ہو رہے ہوتے کہ اس وقت دنیا کو ضرورت کیا ہے وہ کام زیادہ ضروری ہوگا اور اس وقت ڈیمانڈ کیا ہے وہ زیادہ ضروری ہوگی. ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ آپ کی رائٹنگ بہت خوبصورت ہے, اب ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ کتنی تیزی سے ٹائپنگ کر سکتے ہیں. اب ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ سے کتنی اچھی پینٹنگ کر سکتے ہیں, اب ڈیمانڈ یہ ہے کہ گرافکس کا کام کیسے ہو سکتا ہے. اگر آپ کی رائٹنگ بہت اچھی تھی تو اب آپ کو اپنے اندر اپنی فیلڈ میں اب آپ جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو اس میں ٹائپنگ میں ایکسپرٹ حاصل کرنا ہوگا. جب آپ کی ایکسپرٹیز ہوں گی تو آبویسلی آپ صرف اسٹک نہیں رہیں گے, آپ آگے بڑھیں گے. ایکسپرٹیز بھی ہونی چاہیے اور پھر آپ کو سامنے والے کی ریکوائرمنٹ سمجھنے کے لیے کیپیبل بھی ہونا چاہیے. جی ہاں. آپ کو پتہ بھی ہو کہ اگلا چاہ کیا رہا ہے. مثال کے طور پہ ابھی کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پیپرز چل رہے ہیں, کچھ ابھی پیپرز دے کر فری ہوئے ہیں. آپ کو بہت خوبصورت لکھنا آتا ہے, آپ پیپر حل کرنے کے لیے آنسر شیٹ لیے بیٹھے ہیں اور اس پہ آپ خطاطی کر رہے ہیں. بہت خوبصورت آپ نے لکھا, 3 صفحے لکھے جس میں سے کل ملا کے 2 سوالات کے جوابات ہوئے, جبکہ لازمی آپ کو 5 سوالات کے جوابات مثال کے طور پر دینے تھے. تو آپ کہیں کہ میں نے تو اتنا خوبصورت لکھا ہے, مجھے نمبر پورے ملنے چاہیے, اوروں کی رائٹنگ دیکھ لیں, میری رائٹنگ دیکھ لیں, تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ کام پورا نہیں کیا. رائٹنگ آپ کی خوبصورت ہے لیکن رائٹنگ کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. ڈیمانڈ تو یہ تھی کہ جو سوال ہے اس کا آپ جواب دے دیں, وہ آپ نے نہیں دیا. تو جتنا آپ نے لکھا ہے اتنے آپ کو نمبر مل جائیں گے. پھر آپ اسی بحث پہ لگے رہے کہ نہیں آپ دیکھ لیں, کسی کو بھی میرے ساتھ کھڑا کر لیں, آ جائیں, وہ ان کا بھی کام لے آئیں, ہمارا بھی لے آئیں. زیادہ نہیں ہوتا, کوالٹی ورک دیکھو. کوالٹی یہ والی ابھی مطلوب ہی نہیں تھی, آپ کو بھی سمجھ ہونی چاہیے. اور اسی طرح ہم مدنی چینل کے ناظرین بہت ساری کاموں میں یوں ہی ٹانگ اڑائے کھڑے رہتے ہیں, سینگ پھنسائے کھڑے رہتے ہیں. اگرچہ ٹانگیں تو ہیں, سینگ نہیں ہے, لیکن باتیں ہماری ایسی ہوتی ہیں جیسے جانوروں کے سینگ پھنس جاتے ہیں, وہ نکل کے ہی نہیں دے رہے. نہ اس کو کام کرنے کا تھا, نہ اس سے کوئی فائدہ ہوا, لیکن کیا ہوا, بحث بازی کر کے اپنے آپ کو خراب کر لیا, اپنے آپ کو, اپنی ورث کو تباہ کر لیا. نتیجہ کیا ہوا, جب آپ کی ورث گئی تو پھر سمجھ لیجئے کہ کچھ نہیں بچا. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر دے. جو کام کر رہے ہیں وہ اپنے مہارت کے ساتھ کیجئے. یہ تو دنیاوی کاموں کی مثال ہے. ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے نمازیں پڑھتے ساری زندگی, لیکن نماز پڑھنی نہیں آتی. اللہ اکبر. مطلب یہ بھی نہیں پتا کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے, یہی نہیں پتا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں. بلکہ شاید آپ کو حیرانی ہو, اللہ اکبر کس طرح کہنا ہے. جی, یہ جو الفاظ آپ مجھ سے سن رہے ہیں اللہ اکبر, یہ مختلف لوگوں سے سنیں تو مختلف ادائیگیاں اس کی کر رہے ہوں گے. اب اس کی خوبصورتی پر تو کلام ہو سکتا ہے کہ کتنا خوبصورت ادا کیا, کتنا نہیں, لیکن جو اس کے لیے ضروری مخارج و قواعد تھے اس سے ادا ہو گیا. لیکن جو اللہ اکبر کہہ رہا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کی نماز شروع بھی ہوگی؟ جو اللہ اکبر کہہ رہا ہے کیا اس کی نماز شروع بھی ہوگی؟ یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جو چاہے آپ پروفیشن لیں نہ لیں, بہرحال آپ سے یہ ریلیٹ کرتا ہے. اگر آپ سمجھدار ہو گئے, اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں تو اب آپ پر نمازیں فرض ہو گئی. اب آپ نے اس کو سیکھنا ہے, یہ ضروری مسئلہ ہے آپ کے لیے. اللہ رب العالمین جل وعلا توفیق خیر دے. مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی ہیں, کالز بھی لینی ہیں, میسیجز بھی لینے ہیں, پیغامات بھی لینے ہیں, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں پیشوں کے حوالے سے. اور کیا ضروری باتیں ہو سکتی ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں, انشاءاللہ اس کو بھی سننا ہے. لیکن حلال و حرام میں انسان کو تمیز ہونی چاہیے, یہ جاننے کے لیے پہلے ہم نگران شورا کا ایک زبردست ویڈیو پیکیج دیکھتے ہیں. واپس آئیں گے تو ناظرین کی کالز بھی لیں گے اور انشاءاللہ فرمائشیں بھی سنائی جائیں گی. ابھی ویڈیو پیکیج ملاحظہ کیجیے. کون بتائے کہ میں نے جو کمائی حاصل کی ہے, جو کاروبار میں کرتا ہوں, جو تجارت میں کرتا ہوں, اس کے تعلق سے میں نے باقاعدہ اسلام و دین کی روشنی میں معلوم کیا ہے کہ یہ کام کرنا میرے لیے جائز ہے. ایسے کتنے لوگ آپ کو ملیں گے, نہ ہونے کے برابر. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, چاہے وہ نوکری کرتا ہو, خواہ وہ سروس کرتا ہو یعنی سروس بیچتا ہو, یا وہ اپنا بزنس کرتا ہو, ٹریڈنگ کرتا ہو, امپورٹ کرتا ہو, ایکسپورٹ کرتا ہو, بڑے بڑے شو روم, بڑے بڑے ویئر ہاؤس, بڑی بڑی دکانیں, بڑے بڑے کاروبار, بڑے بڑے اسٹور آپ کھول لیں. لیکن ان سے اگر کوئی پوچھے, آپ پوچھنا نہیں, میں تو جنرل بات کرتا ہوں, ان سے کوئی پوچھے بھائی یہ جو تم اتنا بڑا کاروبار کرتے ہو, اچھا یہ جب نوکری کرتے ہو, یہ جب چوکیداری کرتے ہو, یہ جب فلاں کام کرتے ہو, جو مزدوری کر رہے ہو, بھائی کسی سے پوچھا آپ نے مفتی سے
یہ جو میں کر رہا ہوں یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ آپ کو تقریباً لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے پوچھا نہیں ہے، ہم کو لگتا ہے یہ حلال ہے، ہم کو لگتا ہے کہ یہ حلال ہے، لیکن وہ حلال نہیں ہوتا۔ ایسا بھی ہوا ہے۔ شراب کے تعلق سے میں نے کافی وہاں مذمت اور بیان کیا، تو کئی لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ اچھا شراب کے تعلق سے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، ان پر بھی لعنت ہے، ان پر بھی لعنت، نہیں پتا تھا۔ بھائی میں پیتا تو نہیں ہوں نا، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوں میں، تو ہمیں ایک شخص ملا، وہ اپنی اسٹور پہ شراب بیچا کرتا تھا۔ اس نے باقاعدہ مجھے کہا، جو بیان سنا، کہ آج کے بعد اب میرے اسٹور پہ میں شراب نہیں بیچوں گا۔ پہلے بیچتا تھا، نہیں بیچوں گا۔ میں یہی سوچتا ہوں کہ ہو سکتا اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں جو کام کرتا ہوں یہ حرام ہے، میں جو یہ دے رہا ہوں یہ حرام ہے، میں جو یہ بیچ رہا ہوں یہ حرام ہے، میں جو یہ کر رہا ہوں یہ حرام ہے۔ جیسے معذرت کے ساتھ، ناراض مت ہوئیے گا، ہمارے یہاں ڈاکیومنٹیشن کے نام پر یا گورنمنٹ سے، ویلفیئر گورنمنٹ سے پیسے بٹورنے کے نام پر، منتھلی انکم حاصل کرنے کے نام پر، بچوں کے نام پر، بیاہ بیوی کے نام پر، معذوری کے نام پر، فلاں کے نام پر، فلاں کے نام پر، ایک قوم ہے، ایک تعداد ہے جو جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر پیسہ لیتی ہے۔ اس کو آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، ایسا کرتی ہے۔ ایک ٹرم ہے، ایک جملہ ہے، مس ڈکلیریشن، غلط بیانی، مس ڈکلیریشن کر کے دھوکہ دے کر یہ پیسے لیتے ہیں۔ یہ لیتے ہیں، یہ آپ کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، لیتے ہیں اور بالکل لیتے ہیں، دھڑلے کے ساتھ لیتے ہیں، سینہ تان کر لیتے ہیں، اور جب سمجھاؤ تو کہتے ہیں غیر مسلم ہے دھوکہ دو۔ کون بولتا ہے غیر مسلم کو دھوکہ دینا جائز ہے؟ ناجائز ہے۔ یہ آمدنی آپ کے لیے کیسے جائز ہو جائے گی؟ پاسپورٹ کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، ڈاکیومنٹس کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کیا کیا کام کرتے ہیں یار، کیسی دکانوں میں کاروبار کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، پیسہ چاہیے۔ اللہ 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 کریم خیر کرے، اللہ کریم ہمیں حرام سے بچائے، حلال کی توفیق دے۔ اور وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے نا کہ استفتی قلبک، اپنے دل سے بھی ذرا کبھی مسئلہ بندہ معلوم کرے۔ دل بتا دیتا ہے کہ نہیں یار غلط جا رہے ہو، لیکن پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ دل کی آواز کو دباتا ہے، تو کچھ نہ بول، جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنے دے، ہم سکون میں آ جائیں گے تو تجھے بھی بڑا اطمینان ہو جائے گا۔ لیکن پھر دل کی، ضمیر کی جو آواز ہے نا وہ دم توڑ چکی ہوتی ہے، پھر اسے اطمینان نہیں آیا ہوتا، وہ آپ سے روٹ چکی ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر دے، اور جو چیزیں ہمیں بھلائی کی طرف بلا رہی ہیں انہیں خاموش کرانے کے بجائے ہم ان کو سننے والے بن جائیں، ان کو سمجھنے والے بن جائیں۔ ناظرین کی کالز کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ شہریار کیرالہ شریف سے عرض گزار ہوں۔ حضور آج موضوع ہے پیشہ، تو اکثر بندے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا جوا جو ہے اس کو اپنا پیشہ بنا دیا۔ حضور آپ اس کے بارے میں کیا شرط فرمائیں گے کہ ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ اب ہم ان کو کہیں کہ یہ جوا ہے نہ لگایا جائے تو وہ کہتا ہے ہمارا رزق ہے اور آپ اس میں نہ آئیں، تو آپ ارشاد فرما دیں کہ ایسے کو کیسے سمجھایا جائے؟ جزاک اللہ خیر۔ اللہ اکبر، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے آپ پر، اور بہت اچھی ڈائمنشن ہے جس کی طرف آپ نے بات کی ہے۔ بعض لوگ واقعتاً ناجائز پیشے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اب پہلے بھی ہم نے چلے بات کی اور لگے ہاتھوں اس پر پھر مزید بات کر لیتے ہیں۔ ایک بندہ فوڈ انڈسٹری سے ہی وابستہ ہے اور واضح طور پر قوم کے سامنے گدھے کاٹ کاٹ کے انہیں کھلا رہا ہے، اور بولی میرا تو یہ پیشہ ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا پیشہ ہے تو چلو چلنے دو؟ ایسے ہی کتنے پیشے، یا بہت سے، میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ وائٹ کالر کرائم ہیں جو معاشرے میں رائج ہے۔ بندہ اچھا بزنس جو اچھا نظر آ رہا ہے، قابل عزت ہے، وہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو کام کر رہا ہے وہ مردار جانوروں کو بیچ رہا ہے۔ حلال جانور ہے لیکن مردار ہے، یعنی جیسے مرغی ہے نا، اگر یہ ذبح ہوتی اور شرعی اصولوں کے مطابق کٹ کر ذبح ہو کر لوگوں کے دسترخوانوں تک آتی تو بڑی زبردست تھی، اچھی تھی، لیکن بیچنے والوں نے یہ جب مر گئی تو بس لم سم میں اس کو بیچ دیا۔ خریدنے والے کو، ہوٹل والے کو یہ سستی پڑی، انہوں نے لے لی۔ اب مرغی اگرچہ حلال ہے، اس کا کھانا جائز ہے، لیکن مردار کا نہیں، مذبوح کا، جو ذبح کی گئی ہے اس کا جائز ہے۔ جو مر گئی تھی ایسے اس کا تو نہیں تھا نا۔ بیچنے والا جب اس بات کو جانتا ہے اور پھر یہ کر رہا ہو، پھر وہ یہ کہے کہ یہ تو میرا پیشہ ہے،
تو کیا اس کو مہلت دے دی جائے گی کہ ہاں چلو بھائی ماشاء اللہ آپ کا تو پیشہ ہے، کیا کر سکتے ہیں، آپ کا تو رزق ہے، اس کو تھوڑی چور کا ہے کہ میرا پیشہ کیا ہے، بائی پروفیشن کیا ہے آپ، میں چور ہوں، ارے واہ، اس کی عزت نہیں کی جائے گی اس پیشے کی وجہ سے۔ ایسے ہی کوئی نعوذ باللہ بدکار ہے، وہ یہ کہے کہ میرا کیا پروفیشن ہے، میں یوں ہوں، اس کی عزت نہیں کی جائے گی بھائی۔ اور مطلب الفاظ ہیں میرے ذہن میں، اور یعنی یہاں ویکیبلری ہے، میں لفظ کہوں تو بڑے اٹریکٹ کریں، لیکن بعض لفظ کہنے جیسے ہی نہیں ہیں، اتنے برے ہیں۔ ان کے پیشوں کو کیا ڈسکس کیا جائے، سب جان رہے ہیں کہ جناب یہ غلط پیشہ ہے۔ تو ایسے ہی جوا کا اڈا چلانے والے یہ کیا کر رہے ہیں، جوا جائز ہے، آپ کو نہیں پتہ۔ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اللہ کریم جل وعلا نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے، فرمایا گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ برے ہیں، ناپاک ہیں، شیطان کے کاموں سے ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بچنے کا حکم دیا گیا، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ ان سے بچو گے تو تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ بندہ ناکام ہو رہا ہے، ہوتا یہ ہے کہ کھیل کھیلنے بیٹھا تھا، پھر اس میں جوا ایڈ ہو گیا، پھر اس کے بعد جب اپنا مال ہار گیا تو گھر والوں کا اٹھا کے لے آیا، پھر گھریلو سامان بیچ دیا اس آس پر کہ ایک بازی تو جیت جاؤں گا، اور جب کچھ نہیں بچا بازی پر لگانے کے لیے تو کبھی رشتوں کو داؤ پر لگایا، کبھی اپنے آپ کو لگایا، اور پھر کبھی بات نہیں بنی تو چھری لے آیا، چاقو لے آیا، گن اٹھائی اور بندے کو مار دیا، اور بالآخر کیا ہوا، وہ چھوٹا سا کھیل جس میں تھوڑا سا جوا ایڈ ہوا تھا، وہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا گناہ بنا کہ بندے کو اب سزائے موت کے قیدیوں کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ یہ فرضی بات نہیں ہے، اس طرح کے واقعات آپ ڈھونڈیں تو آپ کو مل جائیں گے۔ تو جو حرام ہے نا، اس سے جب ہمیں بچنے کا کہا گیا ہے تو بہت ساری حکمتیں اس کے پیچھے ہیں۔ لوگ اپنے گھر کو جوا خانہ کیوں نہیں بنا رہے؟ اس لیے نہیں بنا رہے، یعنی یہاں پر لوگ آئیں اور آ کر جوا کھیلیں، اس لیے نہیں گئے یار یہ لوگ آئیں گے نا تو یہ پھر شریفوں کا گھر نہیں رہے گا، اس محلے میں یہ کام شروع ہو گیا تو پھر یہ شریفوں کا محلہ نہیں رہے گا۔ تو جو گیدرنگ میں پرووائڈ کر جوا کھیلنے کھلانے کی ہم مذمت کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن موبائل اپلیکیشنز پر جو جوا کھیلا جا رہا ہے، جو جوا کھیلا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے، جو سٹے بازیاں ہو رہی ہیں یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ انسان کو جاننا چاہیے کہ یہ پیسہ کہاں خرچ کر سکتا ہے، کہاں نہیں کر سکتا۔ پھر بہرحال یہ ایک وسیع مضمون ہے، حلال و حرام کے باقاعدہ اسپیسیفکلی مسائل جاننے کے لیے آپ پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں کال بھی کر سکتے ہیں، لیکن جوا تو کیونکہ اس کی وضاحت ہے، واضح ہے کہ یہ حرام ہے، اور ہم سمجھا بھی اسے ہی رہے ہیں جو جوا کھیلنے والا ہے یا جوا کا اہتمام کرنے والا ہے، ارینجمنٹ کرنے والا ہے۔ اللہ کریم ان سارے ہی کاموں سے ہمیں بچائے۔ دارالافتاء اہل سنت کے نمبر شرعی رہنمائی کے لیے آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز کو اپنے پاس سیو کر لیجئے، رابطہ کیجئے مفتیان کرام، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات ضرور ارشاد فرمائیں گے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ میرا نام غلام الیاس ہے، میں پپلا سے بات کر رہا ہوں۔ میری قریاک صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم برکت دے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد اسلام اتاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں۔ مدنی چینل کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ آج یہ کلام شامل کیا جائے۔ افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، کاشا بلاوا دربار نبی سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم برکت دے۔
اور کاش آپ کو بھی بلاوا آئے، ہمیں بھی بلاوا آئے۔ اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیار میں پہنچنا ہمارا مقدر فرمائے۔ میسیجز بھی لیتا ہوں، یہاں میسیج ہے پنجابی کلام سنا دیں اور والدین کے لیے دعا بھی کر دیں۔ اللہ کریم آپ کے والدین پر رحمت کی نظر فرمائے۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یہ کلام سنا دیں۔ مینو شوق مدینہ جاون دا مظفر گڑھ سے یہ میسیج ہے، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ اچھا جی، عمر بھائی سے گزارش ہے پلیز یہ کلام لازمی سنائیں۔ اور سرگودا سے یہ میسیج ہے، چمن طیبہ میں سنبل جو سوار گیسو، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی۔ باولپور سے کلام سننا ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، کیا بات ہے جی۔ عمر بھائی سے عرض ہے کہ اپنے پسند کا کلام سنائیں جو آپ بار بار پڑھتے ہیں، اور عرض ہے کہ وہ واقعہ سنائیں جس کا تصور کر کے ان کو ہنسی آ جاتی ہو۔ آج دل کر رہا ہے کہ عمر بھائی مسکرا کر دکھائیں۔ سبحان اللہ، لیجئے جی، کیا بات۔ عمر بھائی مسکرا کر دکھا رہے ہیں۔ ویسے کچھ باتوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، کبھی کبھار ہم ویسے ہی مبلغین آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو عمر بھائی نا الگ ہی اپنی نشست پر بیٹھ کر مخصوص انداز سے مسکرا رہے ہوں گے، جس پہ ہمیں اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ عمر بھائی کو کیا بات یاد آ رہی ہے۔ ہمیشہ تو نہیں، لیکن کبھی کبھی اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا بات یاد آ رہی ہے۔ ویسے عمر بھائی کوئی واقعہ تو سنائیں ایسا جس کو سوچ کے آپ کو مسکراہٹ آ جاتی ہو۔ کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں ابھی جو نا ذہن میں آ جاتے ہیں بس وقت۔ اچھا، ابھی کچھ سنائیں گے؟ ابھی ذہن میں نہیں، پھر انشاءاللہ بعد میں سے۔ چلیں اس کو عید کے لیے ہم ریزرو رکھ لیتے ہیں پھر، کہ عید پر عمر بھائی، ہم مبلغین تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم کلام سنائیں گے۔ شاہ صاحب، مبلغین بسا اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی اب ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں کہ کلام عید پر سنائیں گے۔ عمر بھائی عید پر واقعہ سنائیں گے بھائی، یہ ہو گیا ڈن۔ اگر انشاءاللہ ہم ساتھ ہوئے تو ضرور عمر بھائی کو روک کر، ورنہ ناظرین جو سن رہے ہیں وہ پھر عید پر یاد دلا دیجیے گا کہ بھائی عمر بھائی نے واقعہ سنانا تھا، جو بھی عید ٹرانسمیشن میں ہو اور عمر بھائی آپ کو نظر آ جائے تو یہ کیوں رکھیے گا، یہ میسیج آپ نے بھیج دینا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ باغ جنت میں نرالی چمن آ رہی ہے، اس کلام کی فرمائش ہے۔ بہار جاں فضا تم ہو، یہ کلام سنا دیجئے۔ دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، سبحان اللہ، واہ جی واہ، ہائے 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 ہائے۔ قاری محمد عثمان اتاری صاحب کا میسیج ہے، اللہ کریم سب کو سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے بھائی۔ سلمان بھائی بھی الحمدللہ خیریت سے ہیں، اور اشفاق بھائی کو بلوانے کا آپ نے بھی کہا ہے، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور چلیے جی اگلا میسیج لیتے ہیں۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں۔ عبدالحنان ہے گوجر خان سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب، یہ بھی آپ نے سننا ہے۔ اور سر خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یہ سننا ہے۔ آمد رمضان کے حوالے سے کلام سنائیے، اور اللہ پاک ہماری اور سب دعوت اسلامی والوں والیوں کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ آپ نے دعا سے نوازا۔ کالز مزید لے لیتے ہیں جی، کال دیجیے گا۔ محمد بلال اتاری مہر ضلع دادو سندھ سے بات کر رہا ہوں۔ خالد بھائی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، نعت کی فرمائش کرنی تھی۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہ والا کلام سنا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں کلام کی فرمائش ہے، لو وہ آیا میرا حامی، یہ کلام سنا دیں، سبحان اللہ۔ اور مدینہ کی دعا بھی کر دیں، اللہ کریم آپ کو خیر سے مدینہ جانا نصیب فرمائے۔ اور صحابہ والا کلام سنا دیں، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام زین اتاری ہے، اور میری نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، نیکسٹ کال۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کلام، اے شافع امم شہزی جاہل خبر، للہ علی خبر میری للہ علی خبر، اسے پڑھ لیا جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ویسے میں یہ سوچ رہا ہوں جب آپ نے اس کلام کا کہا تو کافی عرصہ ہوا مجھے بھی یہ کلام سنے ہوئے، اور شاید کافی عرصے بعد ہی اس کلام کی فرمائش آئی بھی ہے۔ بہرحال ماشاءاللہ اچھا لگا۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔
میں نام مسلم ہے تو نہ سنا دیں. گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی, مجھے نیک بندہ بنا یا الہی. آمین آمین آمین. مزید کال دیجیے گا. میرا نام مبین افطاری ہے, میں گجرانہ سے بات کر رہا ہوں. میرا کھانا گائز ہے, یہ گزارش ہے کہ آپ کیا سنا دیں. دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن تڑپتی رہے, دل مچلتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, اللہ برکت دے آپ کو. ایک کال اور دے دیجیے گا. میرا نام ہانی افطاریہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. مرحبا پھر مرحبا پھر, آمد رمضان ہے, کھل اٹھے مر جائے دل, تازہ ایمان ہے, آمد رمضان ہے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں عمر بھائی ہمیں کون سے کلام سنا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسوں, چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسوں, اور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسوں, اور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسوں, چمن طیبہ میں ہم سیاہ ہم سیاہ کا روپیہ رب پیش محشر میں, ہم سیاہ کا روپیہ رب پیش محشر میں, سایہ افغن سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسوں, ہم سیاہ کا روپیہ رب تپش محشر میں, ہم سیاہ کا روپیہ رب تپش محشر میں, ہم سیاہ کا روپیہ رب تپش محشر میں, سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسوں, سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسوں, سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے, سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے, رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسوں, چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے
بھینی خوشبو، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسا ہے تمہارے گیسوں، کیسے پھولوں میں بسا ہے تمہارے گیسوں، تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسوں، صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسوں، چمن طیب میں چھوڑے دے میں صدمے روز جھلنا یا رسول اللہ، چھوڑے دے میں صدمے روز جھلنا یا رسول اللہ، چھوڑے دے میں صدمے روز جھلنا یا رسول اللہ، کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ، کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ، جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں، جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں، کیویں وگدے ہوئے ہنجواں ٹھلنا یا رسول اللہ، کیویں وگدے ہوئے ہنجواں ٹھلنا یا رسول اللہ، ہوائیں وگدیے لے جا مدینے اتھروں میرے، ہوائیں وگدیے لے جا
مدینے اتھرو میرے تے آنکھیں ہو نظر گھلنا یا رسول اللہ تے آنکھیں ہو کی میں نظر گھلنا یا رسول اللہ خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان والا ہے خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے آنے والا ہے رمضان 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 خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے ماہ رمضان ماہ غفران ماہ صبح ماہ رحمت ماہ رمضان ماہ غفران ماہ صبح ماہ رحمت کھلیں گے باب جنت ماہ رمضان آنے والا ہے کھلیں گے باب جنت ماہ رمضان آنے والا ہے مساجد ہوں گی پھر آباد شیطان جل مرے ناشا مساجد ہوں گی پھر آباد شیطان جل مرے ناشا ملے مومن کو فرحت ماہ رمضان آنے والا ہے ملے مومن کو فرحت ماہ رمضان آنے والا ہے آنے والا ہے رمضان آنے والا ہے آنے والا ہے رمضان آنے والا ہے خدا عطار کی بخشش تو فرما دے بلا پرسش خدا عطار کی بخشش تو فرما دے بلا پرسش تو پھیلے اعلی حضرت ماہ رمضان آنے والا ہے تو پھیلے اعلی حضرت ماہ رمضان آنے والا ہے آنے والا ہے رمضان آنے والا ہے آنے والا ہے رمضان آنے والا ہے اللہم بلغنا رمضان بصحت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ آپ نے ملاحظہ کیا اور اس کا عنوان تھا پیشہ جو برا ہے وہ برا ہی ہے، اور یہ جملہ بڑا غلط ہے کہ کوئی بھی پیشہ برا نہیں ہوتا، جو ناجائز پیشہ ہے وہ برا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال کوئی پیشہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ چھوٹا نہیں ہوتا، بس اللہ کریم اسے ہمیں حلال عطا فرمائے اس کے ذریعے سے، اور حلال کی برکتیں بھی عطا فرمائے۔ بسا اوقات پیشہ بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن کالی بھیڑیں ان میں داخل ہو کر اس کی اس کے شہرہ بد کا وجہ یا سبب بن رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے بگاڑ لانے والوں سے اور ان کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری انڈسٹریز کی حفاظت فرمائے، ہماری معیشت اللہ کریم بہتر چلائے۔ اور معیشت کا ایک زبردست اصول یہ بھی ہے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد سے منہ موڑا جائے گا تو پھر معیشت میں تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
یہ اور بات ہے کہ اس آیات کی دیگر تفاسیر بھی موجود ہیں، لیکن ایک تفسیر یہ بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ معیشت کی تنگی جو ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے منہ کو موڑ لیتا ہے۔ یہاں پر اختتامی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد ہم سلسلے کا اختتام کریں گے۔ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیشوں کے حوالے سے مختلف اقوال بیان کیے گئے۔ بعض نے کہا کہ آپ درزی تھے، بعض نے کہا کہ آپ چرواہے تھے جو بکریاں چرایا کرتے تھے۔ کسی نے حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا تو ان کی مجلس میں بیٹھ گیا، باتیں ان کی سننے لگا۔ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پر حکمت گفتگو سننے کے بعد اس نے کہا کہ یار آپ وہی چرواہے نہیں ہو جو فلاں فلاں جگہ پر بکریاں چراتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں تو وہی چرواہا ہوں، میں تو، یعنی اس پر کوئی آر محسوس نہیں کی جب یہ کہا گیا۔ تو حضرت حکیم لقمان نے کہا ہاں میں تو وہی چرواہا ہوں۔ تو وہ حیرت زدہ ہو کر کہنے لگا کہ پھر آپ کو اتنی حکمت کی باتیں کہاں سے آ گئیں، یہ اچھی نفیس باتیں آپ کیسے کہنے لگے؟ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ حکمت جن وجوہات کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ باتوں میں سچائی، امانتوں کی ادائیگی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے میرے مالک نے مجھ پر یہ کرم فرمایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم کسی بھی پروفیشن سے وابستہ ہوتے ہیں، جب بالکل انہماک کے ساتھ اپنے کاموں کو پیشہ ورانہ انداز پر کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزیں عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں بہت سے مختلف شعبوں سے وابستہ افراد ہیں جو واقعی حقیقی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس بہت سارے تجربات ہوتے ہیں، بہت ساری بھلائی کی باتیں ہوتی ہیں، ان سے بھلائی کی باتیں سیکھیں اور یہ سمجھ کر چھوڑیں نہیں کہ اس کا پیشہ تو ایسا عجیب سا ہے جو میری طبیعت کے موافق نہیں ہے، لہذا یہ بندہ نااہل ہے، میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ کبھی کبھار زندگی کا سبق وہ سکھا رہا ہوتا ہے جسے ہم نے زندگی میں اہمیت نہیں دی ہوتی، اور اس سبق میں ہمارے لیے بہرحال بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم سلسلہ پیش کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اپنی رحمت کاملہ کے صدقے معاف فرمائے، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان کرے، اور ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان سے ملنا نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوق پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر ہر، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے